الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم كما كان ذا شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلوات قدرت سارے اندی جان ہے اس کریم مالک اتنی عظیم ذات ہے اپنی لا ریب بے عیب کتاب خالق اکبر نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے میرا پیغمبر انہاں کو دس دے جو اے ملک میں ہے، اے بادشاہت میری ہے، یہ کو تم حضرت انسان سمجھتے ہیں جو یہ میری ملکیت ہے، نانا یہ عارضی مجازی طور پہ تیری ملکیت ہے اور تمام چیزاں کا مالک فقط خدا بندے منان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرا فرمایا تو تل ملک انہاں کو آنکھ فقط تو سب بندے آنکھو نا تو ہی مالک ہے، کیا ہے تاکہ یہ حضرت انسان اس انداز دینا راکشینا کہ میرا اللہ ہر شاید مالک تو ہے وَتُو شیطان کو آزاد ہوئے سی وَت میں اللہ دی مدد اور نصرت فرمیشاں وَت نال خالق اکبر نے یہ بھی فرمایا کتنی پیاری بات ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ انہاں کو آکھ میرا اللہ تو ہی حکومتاں عطا کرنا لے تو ہی لوگوں کو حکومتاں واپس کرنا آلے حضرت انسان میری گناہگار بندہ جڑے اس قرآنی آیات وچ مگن ہو کے گرائی جو ہے میں تو پر پوچھنا چاہنا ہوئے والا حکومت دیون والے لڑک پن تو بعد تو آپ کو جوانی کس ذات نے عطا فرمائی؟ یہ جوانی بھی ایک حکومت ہے نا، وہ حکومت ضعیف ہی دے بھی چلے گئے، وہ حکومت کس ذات نے واپس گن کے دی؟ تو انسان اگر اپنے عقل کو اپنے وجدان کو اپنے شعور کو استعمال کرے تو حضرت انسان اپنے وجود ہی جو ہی اپنے خالق کو پاسند ہے ارد گرد یہ چیزاں کا پھرے دور بھی بات ہے۔ اگر انسان اپنی جو خدا کو پا کے رہی اگر انہیں معرفت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ میں اعلیٰ درجے کا مومن بن ونجا کمال تک پہنچ ونجا جس مقصد واسطے اس رب ذوالجلال نے میں کو خلق کیا ہے میں انہاں سرحدہ کو پاون کی کوشش کرا تو وہ چاہیے اپنے مغز کو استعمال کرے اپنے عقل کو استعمال کرے اور اپنے جتنے ذرائع اللہ نے عطا فرمائے انہوں کو استعمال کرے اور طرح باتیں اور یہ چیزاں نہایت مہم اور آمین اللہ ترائے قسم دیا حکومت دے دے ترائے قسم دیا ڈگری آؤں دے حکومت کے استحقاق وہ شک سے استحقاق رکھتا ہوتا ہے جویں اللہ رب العزت نے اپنی زمین دی حکومتاں اپنی حجت کو عطا فرمائیاں
مثلا جڑا اللہ دا نبی ہوندا ہے، اللہ دا چنا ہوا ہوندا ہے، اللہ دا منتخب کردا ہوندا ہے، اے اوندا استحقاق ہوندا ہے، اے اندی شان ہے جو اللہ کو حکومت عطا فرماوے۔ دوسری حکومت امتحان، اللہ بطور امتحان انسان کو حکومت عطا کرے دے کہ میں اللہ کو آزماواں کہ اے جنے میں کو حکومت دینا بات کیا میں اللہ دران دے یا میں اللہ دے غیر دا ہو گئے دے۔ دیکھو اللہ رب العزت جڑے حکومت حضرت سلیمان جیسے نبی کو عطا فرمائی۔ ایک جٹ آئے اپنی بھائی چ کھڑے تھیا کھیتاں چ کھڑے، اچانک حضرت سلیمان نے تخت کو اڑتے ہوئے اٹھا سی تے بڑی بے ساختہ حسرت نال آکھا سی کتنی پیاری حکومت ہے، آئے حضرت سلیمان کتنی عظمت والا ہے، اللہ نے تے کوئی ایڈی شان و شوکت عطا فرمائی، لیکن آقا نے اس عبد خدا دی آواز عظیم عبد تک پہنچائی۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے فضا دے وچ پرواز کریں ہوئے تخت تے تشریف فرما ہیں، جیسے اس شخص کی آواز سنی پر حضرت سلیمان نے آواز دی برندر صلوہ حضرت سلیمان نے فرمایا تخت کو موڑ کر لے لائے تاکہ ایک اللہ دا بندہ حسرت کھڑا کرے دے میں کو دساں جو اصل حکومت ہے کیا، یہ تو حسرت کر کرنے بھی میں کو یہ وقت ملیا، میں کو یہ طاقت ملیا، میں پروازہ کرا چرندو پرندو ہوا و نباتات و بدل اور انہوں نے گر جا اے میرے تابع ہوئے نا جلے جی چاہاں دے بعد کھیت جی کھڑے ہیں نا حضرت اللہ دا نبی قریب آیا دیکھ کے فرمایا اللہ دا عبد اللہ نے تیرے کو بڑی حکومت کا نصیب فرمایا، جیڑے تخت کو دیکھ کے تو حیران کریں اے تخت ختم ہو جانا ہے، اے باقی نہ مڑانا نہیں، اللہ رب العزت نے تے کو زبان جیسا تخت عطا فرمائے، زبان جیسا اللہ نے تے کو بخت عطا فرمائے، فرمایا کہ تخت کو دیکھ کے نہیں تو حیرت وچ ڈوب گئے، آئے تے اتنا پریشان ہوئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی عظمت مالکن فرمانے اگر کوئی حضرت انسان ایک مرتبہ تسبیح چا پڑھے اس مالک دے نام دی ایو کچھ آگے زیادہ نہیں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے سمجھا دیتا اے اللہ دا عبد جیڑا تو ایک دفعہ زبان اللہ سنا سبحان اللہ او تیرا تخت دائمی ہے، سلیمان دا تخت عارضی ہے، اے ختم ہو جانا ہے، مگر جڑا ایک مرتبہ تو اکسنا سبحان اللہ یا تسبیح ادا کرے سے تے کوئی دنیا چی اجر مل سی، قبر چی اجر مل سی، حشر چی اجر گھبرا نہیں، اللہ نے تے کو بہت بڑی عزت دیتی ہے، افتخار دیتا ہے تاکہ سمجھنا ہے اسائیں دنیا دا وقت نہیں مگڑا بھائی بابا مائی زیادہ کپڑے پاواں، مائی زیادہ عیش و عشرت کرا، ہائے میرے ارد گرد لوگ ہوئے نا، ان دنیا کو چھوڑ، یہ دنیا اتنی بڑی مردار ہے، چاہے محمد جیسے نبی نال وفا نہیں کی تھی، علی جیسے امیر المومنین نال وفا نہیں کی تھی، خدا دا بندہ چاہے زہرا دے دروازے دا حیا نہیں کیتا، میں تو تے میں کیرے بات دی بولی ہے، نا اپنا وقت بسر کر یہ دنیا دی طرف نہ دیکھ، اللہ ارشاد فرما رہی ہے، اللہ نے قرآن کو پڑھ سے نا تیرا دل مضبوط ہو سی، اپنے رب نال اپنا رشتہ مضبوط کر، آئے کیا فرمائے اے ملک میرا تو آگنا مالک سب کچھ تیرا، عزت دیوان والا میں، ذلت دیوان والا میں، بخت دیوان والا میں، رب وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرمایا میرا بندہ ہے تو اللہ یا رسول نے مجھے بنایا سی اپنے غلام تک پہنچا،
عزت دیونا اے میں خدا دا کام نہیں، یہ کہیں کوئی عزت دیونا کہیں بھکاری دا کام نہیں، کہیں زمیندار دا کام نہیں، کہیں دولت والے دا کام نہیں، عزت دیونا میں رحمان دا کام ہے۔ میں جلے عزت دیونا پوانا میں اپنے بندے کو علی بڑھا دینا، وجلے میں عزت دیونا علی بڑھا کریں زوجہ زہرا جیسی عطا کرینا، میں اللہ جے کو عزت دیونا بعد انہوں نے پتن دے وچوں حسن دے حسین جے بیٹے عطا کرینا، وہ میں اللہ جے عزت دیونا چاہوانا اے جڑے جنت دے سلطان اے پگوڑے دے وچ ستے ہوئے ہونے نا بعد میرا ملک سارے ملکاں دا سردار وہ جبرائیل ہاتھ چھڑے دے حسنین دے پگوڑے دی ڈوری ہلا کے آدھے میں فخر محسوس کرے نا جو میں جنت دے سلطانہ دے ویڑے آیا ہویا۔ محمد پر بلاتا سلوات اللہم صلی اللہ محمد والے محمد، اس طرح تعلق خدا دے رہے آئے اللہ جے کوئی اس طرح دے رہے کتنی حکومتہ گزریاں کتنے بادشاہ گزرے، کتنے خزانے بے پناہ ختم ہو گئے، وہ کتنی فوجاں نہ بڑھائیاں اور نہ فوجاں رہیاں نہ تخت ریا نہ بخت ریا، قبرہ دے نشان نہ رہے، کر بھی علی زندہ باد ہے، آج بھی علی زندہ باد ہے، قیامت تک علی زندہ باد۔ اور ایک آج دا اگر صحیح مانے سلیمان و ابو ذر دیکھنا چاہنے اللہ دی بھری کائنات نگاہ توڑا اے تیرے نگاہ اٹھائی من کھڑسی تیران دی سرزمین علی و بطول فرلندے نا علی خامد آئی گے انہیں دا نہیں کرا اللہ جے کوئی حصہ دیوانا چاہے آج شیعہ سنی دیوبند بریلوی وہ جڑا مسلمان ہے چاہے سینے جو جتنا بغضا سی لیکن علی دے بچڑے نے اینی استقامت دے بہادری دینا یہود و نصارہ کو للکا رہے جو لوگ آخر دے مجبور ہو گئے آج ایران نظر نہیں آتا خیبر نظر آتا اینی پیا پتہ لگ رہے جو مرحب دی آئی میں آوازن تے بب کیانا لیکن ہی کو خامن آئی ہے لیکن بڑھڑا اللہ دا شیر آئے بڑے اطمینان نال مسکرا کے آدھے احمد تیرے کیا پتا جو علی دے خون دی تاثیر کیا ہے سمجھ رہے اللہ نے کیسا مکتب دیتا ہے اللہ نے کیسے راہ پر دیتا ہے وہ انہاں دے دیکھ دسئی خون دی یہ تاثیر ہے خدا جائے خود انہاں دی اپنی کیا تاثیر ہو سی میرا دوست فخر نال سر بلند کر انسایا دی دنیا زر جوائر نال بکتی ہوئی نظر آنی ہے علی دا شیعہ دنیا کو دودھ کرے دا ہویا نظر آتا ہے کتنی بڑی بات ہے اللہ نے تیرے سینے دل رکھا ہے اون دل دے وچ اللہ نے علی جیسا امام رکھا ہے اے حسن دے حسین جے راہ پر رکھے سا بس کوشش کر اپنے آپ کو انج پہچانوا جی میں حیران بھی اپنے چلوے دے لوگوں دے میں ایک بھی طاقت وہ کیا دن والے لانا کہ رسول لفظہ کنے وہ قوم دے وچ غیرت ہے وہ قوم دے وچ صحیح معنی ولایت علی اور اولاد علی ہے کھڑا کیا اللہ کھڑے میرا تو وجود کمزور ہے ایران دے لوگوں تو شاید میں نہ راہ پر نہ ہو رہے میرا اصل دعانا تو میرا راہ پر تو نرجز دلال ہے کینیا سوڑی آوازہ کہہ دے دنیا رو پندی ہے جنہیں جاکل شعور ہے دیکھے آدھے یہ تو ہوں امام زمانہ دے ولایتی برکت ہے اے جنہ میں انتظار بدا کرے نا جو اللہ میں کوئی عزت چلی تھی اے میں کو موقع چلیتا سی وہ دنیا کو سمجھے نہ پڑے بات پر میں نے این معذور وجود دی کوئی قیمت نہیں بہو کم قیمت ہے اسلام کا اتنا عظیم دین ہے جب زہرا یا بچڑا قربان ہو گئے تو میں خامن آئی کیا ہے فرمایا ایران کو بچانا واسطے نہیں پوری دنیا دے وچ اگر صحیح معنی محمد ولی و فاطمہ دا پہنچایا ہوا دین موجود آتا ہے تو سر زمانے ایران ہے تاکہ ان کی طرف دیکھ لو کو پتہ لگ سی استقامت علم